إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز و محترم علماء کرام، مسجد الانصار کے امام محترم اور تمام قابل قدر ذمہ داران، ٹرسٹیان، مسجد حاضہ کے تمام محترم مصلیان، دینی ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج اس کی توفیق سے 19 نومبر 2023 کو سرزمین حیدرآباد کی مسجد الانصار اہل حدیث کے گود میں بیٹھ کر میں اپنے اہل ایمان بھائی اور بہنوں سے کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب مسلمانوں کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہان کے لیے۔ یہ موضوع وقت اور حالات حاضرہ کے اس پس منظر میں ہمیں کیوں سننا چاہیے، یہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمانوں نے تعلیم کے بارے میں اپنے آپ کو دو پارٹوں میں بانٹ دیا ہے۔
کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف ہائر ایجوکیشن کو اپنا لیا ہے کہ میں یہی اعلیٰ تعلیم پڑھانی ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ اور فلاں فلاں پروفیشنل کورس کرانا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال کر اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ان کو صرف دینی تعلیم اور اسلامک ایجوکیشن دے کر انہیں اسلامک ایکسپرٹ بنانا ہے۔ بہت سارے بچے آپ کو سماج میں ملیں گے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ 8ویں 10ویں تک پہنچ گئے اور ماں باپ نے توجہ نہیں دیا، قرآن تک پڑھنا نہیں آتا بچے کو، قرآن ریسائٹ نہیں کر سکتا وہ۔ میں صرف سرزمین حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلم امہ اور مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ممبئی میں ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں نے ان کو قرآن عربی زبان میں اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ان کو ہدیتاً ہم نے بھیجا، تو ادھر سے فون آیا کہ مجھے نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، مجھے ٹرانسلیٹریشن قرآن دیجیے، یعنی جو انگریزی میں عربی الفاظ کو ریسائٹ کرنے کا ملکہ مجھے عطا کرے، میں انگریزی میں سورہ فاتحہ کو پڑھوں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ مارکیٹ میں آج ایسے بھی قرآن اویلیبل ہے، لیکن اس سے بہرحال قرآن ریسیٹیشن کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ انگریزی زبان میں نہ تو عین ہے نہ تو خا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے حروف ہیں عربی زبان میں، اس کا ایکویلنٹ انگلش میں ہے ہی نہیں، تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم جس بھی فیلڈ میں بچے کو ایکسپرٹ بنانا چاہیں، ہمیں اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ ہمارا وہ بیٹا، ٹھیک ہے ہم اسے میڈیکل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ایماندار مومن بنے، ایک سچا مسلمان ہو، پھر وہ آرکیٹیکٹ ہو، ایک سچا اور پکا مومن ہو، موحد ہو، پھر ایک ڈاکٹر ہو۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ہمارے اپنے ذہن اور فکر کی بات ہے۔ ہمارے سوچ اور فکر کی جو گتھیاں ہیں نا، ان میں جو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یا تو صرف دنیا ہے یا تو صرف دین، نہیں، ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی علم کو، تعلیم کو دو خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا؟ تو دیکھیے، اصل میں علم وہ ہے، علم کی تعریف جو علماء نے کی ہے، ماہرین اور ایکسپرٹس نے، کہ العلم ما نفع ولیس ما حفظ۔ علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، جس سے آپ خود فائدہ اٹھائیں پڑھ کر، اور آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جائیں، تو وہ علم نافع ہے، جس میں سر فہرست اسلامک ایڈوکیشن ہے، شریعت کی نالج ہے نا، جس کو اولیت حاصل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم جن کو سیکھنا ہمارے لیے حلال ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، اور بہت سارے علوم حلال ہیں، یہ بھی علم نافع ہیں، لیکن ان کا درجہ سیکنڈری، اولیت ان کو ہم نہیں دے سکتے، یہ دوسرے درجے میں، دوسرے خانے کے۔ لیکن بہرحال یہ تقسیم اپنی جگہ پر درست ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو خالص دینی اور اسلامی ہیں، شریعہ نالج جن کو کہا جاتا ہے،
اور کچھ ایسے علوم ہیں جو دنیاوی ہیں، اور اس کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، شریعت میں ہے۔ یہ تقسیم آپ کر سکتے ہیں، یعنی علم کو دو خانوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، دینی اور دنیاوی، یا عصری اور اسلامی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت 2363 نمبر کی حدیث 2363، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کھیتوں سے گزرے، کانوا یلقحون نخیلهم، وہ اپنے کھجور کے کھیتوں کی تعبیر کر رہے تھے، نر کا خوشہ کاٹ کر مادہ کے اندر ڈال رہے تھے، اس کو تلقیح کہتے ہیں یا تعبیر کہتے ہیں، تعبیر النخل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو لم تفعلوا لصلح، اگر ایسا نہ کرو تو بھی بہتر ہے، کیوں یہ ساری مشقتیں اٹھا رہے ہو کہ نر کھجور کا گابھا نکال کر کاٹ کر اس کو مادہ درخت کے اس میں ڈال رہے ہو، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہو، اتنا وقت دے رہے ہو، لو لم تفعلوا لصلح، نہ کرتے تو بھی ٹھیک تھا۔ تو صحابہ کرام نے کرنا چھوڑ دیا، اس سال پھر نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے کھیتوں سے ہوا پھر سے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہارے کھجوروں کو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے روک دیا تھا، تو آپ کے مشورے پہ ہم نے عمل کیا، ہم نے تلقیح نہیں کی، نر کے خوشے کو ہم نے کاٹ کر مادے میں نہیں ڈالا، تو بس یہ حال ہے۔ جاء شیصاً، بہت کم کھجور آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے صحابہ سنو، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہیں دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ نالج ہے، تم زیادہ جانکار ہو، تو ٹھیک ہے جو تم کرتے تھے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ یہاں آپ کا یہ کہنا ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ جانکار ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نالج بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو شرعی علم تھا، وحی الہی تھی، آپ جس کے پرچارک تھے، جس کے مبلغ تھے، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علم کو دو خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے، عصری اور اسلامی، یا دینی اور دنیاوی، لیکن انشاءاللہ اگر ہماری نیتیں نیک ہیں، ٹھیک ہیں، خالص ہیں، تو یہ دنیاوی علوم بھی علم نافع بن سکتے ہیں۔ آپ کی نیت ہے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں آرکیٹیکٹ بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ہاں، اور ہمیں مینیجر بننا ہے، ایڈمنسٹریٹر بننا ہے، اور اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی علم نافع کے حامل مانے جائیں گے، نفع بخش ہیں آپ امت کے۔ اب دیکھیں کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کی تربیت اچھی ہے، جو علماء سے رابطے میں ہیں، مدارس سے رابطے میں ہیں، مساجد سے جن کا تعلق مضبوط ہے، اللہ سے جن کا تعلق مضبوط ہے، آپ دیکھیں ایسے ڈاکٹرز سماج کے لیے کتنے نفع بخش ہیں۔ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا صحیح علاج کس ڈاکٹر کے پاس ملے گا، آپ کے لیے بہترین ہاسپٹل کون سا ہے کم خرچ میں جہاں آپ کا علاج ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے غریب اور نادار جب ان کی کلینک میں پہنچتے ہیں تو بغیر فیس کے وہ ان کو دوا دے کر واپس کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو علم نافع یہ بھی ہوا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ دنیاوی علوم جو ہم سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں علم نافع تو ہیں، لیکن جب ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے تو شرعی علوم، اسلامک علوم، قرآن اور حدیث کی نالج یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، اس کو اولیت حاصل ہے، اور جو دنیاوی علوم ہیں جو حلال ہیں، اسلام نے جس کی اجازت ہمیں دی ہے، یہ سیکنڈری علوم مانے جائیں گے، لیکن یہ بھی علم نافع ہیں انشاءاللہ۔ ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، ہم دونوں کو سیکھیں اور انسانوں کے لیے نفع بخش بنیں، خیر الناس انفع الناس۔
بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو میرے بھائیوں، دینی علوم ہم سیکھیں، اتنا سیکھنا تو ہر ایک پر فرض ہے جس سے وہ اللہ کا حق پہچان کر ادا کر سکے اور بندوں کا حق بھی جان کر انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اتنا تو ہر ایک کو دینی علم سیکھنا ضروری ہے، اور یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کی بات ہے جن کی بات پر مہر عرش عظیم کے مالک نے لگائی ہے کہ وہ صادق المصدوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنن ابن ماجہ پڑھیے، کتاب العلم 224 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے بھائی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہاں پر علم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، یہاں پر وہ علم جس کو ہم پریفرنس دیں، جو واجب اور فرض ہے، وہ اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد والا علم ہے، کہ جس کو سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ بغیر جانے ہوئی ہماری نمازیں بھی ادا نہیں ہو سکتی، ہماری قربانیاں، ہمارے عمرے اور ہمارا حج، بتائیے نالج کے بغیر آپ کر پائیں گے؟ نہیں، جاننا ضروری ہے کہ اس میں عمرے میں، حج میں واجب کیا ہے اور مستحب اور مسنون کیا ہے اور نفل کیا ہے۔ شریعت نے کہا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام، اور آپ وہاں حج کرنے گئے اور عرفہ میں گئے ہی نہیں، آپ نے کہا میں نے مینا ہی میں سارے اوقات گزار لیے، میں نے کنکریاں مار لی، میں نے آ کر مکہ میں طواف کر لیا، میں نے مزدلفہ میں قیام کر لیا، لیکن آپ عرفہ نہیں گئے، تو آپ کا حج ہو گیا؟ حج تو عرفہ کا نام ہے، آپ کو اگلے سال پھر سے حج کرنا ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ ارے میں نہیں جانتا تھا، مجھے نالج نہیں تھی کہ عرفہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کا نہ جاننا کیا آپ کے لیے عذر بن سکتا ہے؟ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے تھے تو چل جائے گا، کہہ سکتا ہے کوئی مولوی؟ بولو بھائی، نہیں۔ آپ کو فدیہ دے کر بھی اس سال کا حج قبول آپ نہیں کروا سکتے، آپ کو اگلے سال پھر سے فارم بھر کر کے آنا ہے۔ تو شریعت کا نالج، شریعت کا علم اس قدر ہر ایک کو جاننا ضروری ہے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھ کر، موقع محل کو دیکھ کر اسے ادا کر سکے اور اس میں اس سے غلطی نہ ہو۔ اب اگر آپ نے اتنا سیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ دنیاوی علوم، میڈیکل سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، یہ ٹیکنالوجی جو آج کے دور کی ہے، آپ اس میں آگے بڑھیے، اور یہ تمام علوم سپورٹیو ہیں۔ جس قدر آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گا، آپ دیکھیں گے کہ اگر واقعی اس میں ایمان ہے، اسلام ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ آج کے زمانے میں یورپ کی دنیا اسلام کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ ان کے پاس نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل سائنس ہے۔ آج وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ قرآن نے اللہ اکبر 1500 سال پہلے یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو کرٹیسائز کریں، مسلمانوں کو کرٹیسائز کریں، اور اس میں انہیں وہ مل رہا ہے جو انہوں نے ابھی کچھ سالوں پہلے دریافت کیا ہے، اور قرآن نے اتنے پہلے اس کی ڈسکوری کی۔ تو یہ تمام علوم میرے بھائیوں جو حلال ہیں وہ سپورٹیو، ہمیں اس سے بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک بیلنس اپنے زندگی میں توازن رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بانٹ لیں کہ یہ صرف دنیا دار اور یہ صرف دیندار، نہیں، آپ کا حق ہے، اسے بھی لیجئے، دنیا کا حصہ بھی آپ کا جو ہے اسے لیجئے، حاصل کیجئے، اور اس میں بھی آگے بڑھیے، اور جو دین کا علم ہے اس کو بھی میرے بھائیوں مت چھوڑیے، یہ فرض اور واجب۔ یہ علم تو ایسا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں جہالت یا عذر نہیں بن سکتی، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شریعت کا علم یہ زندگی ہے، اور اس سے جہالت موت ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، علم زندگی کا نام ہے اور جہالت موت کا نام ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 337 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ صحابہ کا گیا ہوا تھا ایک سفر پر، ایک محاذ پر. وہاں سے واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالی. ٹھنڈی رات تھی، ٹھنڈا موسم تھا. صبح فجر کا وقت جب ہوا تو صحابہ اٹھے، وضو بنا رہے ہیں، نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ان میں کا ایک ساتھی وہ محتلم ہو گیا تھا، مطلب انہیں غسل کرنا ضروری ہو گیا تھا. نوجوان تھے وہ. نوجوانوں کو نائٹ فال ہوتا ہے، نائٹ فال کے بعد غسل کرنا ضروری ہے. اللہ کہ وہ ایسا بیمار ہے جس کو پانی نقصان کرے تو تیمم کر لے وہ غسل کے لیے. شریعت نے آسانی دی. تو اس صحابی رسول کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو اس وقت پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، مجھے نہانا ضروری ہے، لیکن مجھے زخم ہے میرے سر پہ، کیسے نہاؤں، کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، پاک ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو آپ کو کرنا تو پڑے، اس کے بغیر چارہ نہیں. انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا یہ بھائی اگر اس کے سر میں زخم لگا ہوا ہے، جہاں پانی اگر یہ ڈالے گا تو اس کے بدن میں سرایت کر جائے گا، انفیکشن پھیل جائے گا. تو چلو اس کے لیے شریعت کی جو سہولت ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، تیمم کر لے غسل کی نیت سے اور بس اس کا غسل ہو جائے گا. نہیں جانتے تھے وہ مسئلہ. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نہیں، غسل تو کرنا پڑے گا. پانی انہوں نے حاضر کر دیا، صحابی رسول نے غسل کیا، نماز پڑھ لی، نماز تو ادا ہو گئی. لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد یہ زخم سے اندر جانے والا جو پانی تھا نا، انفیکشن ہو گیا اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی. صحابہ نے قبر کھود کر ان کے ساتھیوں نے وہیں پر انہیں دفن کر دیا. اللہ اکبر. اچھا، دفن کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف بڑھا اور چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ان کو. آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا فلاں ساتھی کہاں ہے؟ آپ کو اس کا علم نہیں. آپ نے کہا کہ اتنے لوگ آپ گئے تھے، ایک ساتھی نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا ہوا، ان کو زخم تھا سر میں اور نماز کا وقت تھا، انہوں نے ٹھنڈی رات تھی اور پاک ہونے کے لیے انہوں نے نہا لیا. ہم نے کہا کہ نہا لو، پاک ہو جاؤ تاکہ نماز ادا کرو. اس کے بعد انفیکشن ہوا اور ان کو سخت تکلیف ہوئی اور موت ہو گئی. ہم نے ان کو دفن کر دیا. تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین، وہ نبی جو صرف انسانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، جن کی زبان دعاؤں کے لیے، جن کی زبان لوگوں پر نزول رحمت کی دعاؤں کے لیے کھلتی تھی، آج اس پیارے رسول کی زبان جب کھلی ہے تو ایسا جملہ آپ نے ادا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قاتلہم اللہ، کہ افسوس میرے صحابی کو آپ لوگوں نے مار ڈالا، اللہ تمہیں مار ڈالا. اللہ اکبر. میرے صحابی کو تم نے مار ڈالا، اللہ تمہیں مار ڈالا. میرے بھائیو اب دیکھیں جملہ اس کی سنگینی، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے کہا کہ میرے صحابہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو آپ نے کیوں اسے یہ بتایا کہ وہ غسل ہی کرے؟ اس کے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو غسل کی نیت سے زمین پہ مارتا اور دھول جھاڑ کر اپنے ہاتھ اور پھر اپنے چہرے کو مل لیتا اور بس وہ پاک ہو جاتا. آپ نے غلط فتویٰ دے کر میرے صحابی کو مار ڈالا، اس کی جان آپ نے لی. تو میرے بھائی شریعت کا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے کہ اگر کوئی علم ہے یہ سمجھ لے کہ اس جہالت اس کی موت کی طرف لے جا سکتی ہے. علم شریعت زندگی کا نام ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں یقین دنیا میں علوم سیکھنا ہے اور یہ چیزیں مستحسنات میں سے ہیں یا تحسینات میں سے ہیں. شریعت کا علم واجب اور فرض جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کا علم بھی لے لیا، آپ ڈاکٹر، انجینئر اور آرکیٹیکٹ اور اس طرح کے
علوم کو آپ نے سیکھ لیا تو آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، بہتر قدم آپ نے اٹھایا۔ یہ چیز واجب اور فرض نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اسے حاصل کر لیا، آپ امت کے لیے نفع بخش ہو گئے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں کائنات میں جو بکھری پڑی ہیں اللہ کے توحید کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے میڈیکل سائنس اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے۔ لیکن شریعت کے علم کو ترجیح دینا، پریفرنس دینا، اور اپنے بچوں کو، نئی نسلوں کو اس سے آگاہ کرنا، اس قدر ان کے ذہن و دماغ میں اس علم کا رس گھول دیا جائے، اس قدر ان کے عقیدے کو مضبوط کر دیا جائے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی باؤنڈری میں جائیں، کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں جائیں، کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جائیں تو وہاں کے فتنوں میں نہ پڑے، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہو، جرأت ہو، جسارت ہو، وہ داعی اور مبلغ بن کر وہاں جائیں اور لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کریں، ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی وہ علم ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے ابن آدم کو یا آدم کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں تک پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 پڑھیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ڈگریاں بڑھاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے ان کے جو ایمان والے ہیں اور ان کے بھی جو علم والے ہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام و رتبے کو بڑھاتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم ملا ہے۔ ایک بات غور سے سنیے، ایمان بذات خود ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شیلڈ ہے کہ اگر یہ ایمان کسی کو یہ نعمت مل گئی تو صرف ایمان ہی اس کے درجات کی بلندی کا ایک زینہ ہے، بھلے وہ عالم نہ ہو۔ بہت سارے کسان ہیں مومن، بہت سارے فروٹ سیلر ہیں مومن، بہت سارے کپڑا بیچنے والے، کپڑا فروش مومن، شریعت کا بہت زیادہ علم نہیں۔ تو بذات خود ایک انسان کا صاحب ایمان ہونا اللہ کے نزدیک اس کے رتبے اور مقام کو میرے بھائیوں بڑے ہونے کا ایک سامان ہے۔ ایمان ایک دولت ہے، لیکن اگر وہ صاحب ایمان علم والا بھی ہو جائے تو اس کے رتبے کا کیا کہیں، اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کبھی ترجمے سے پڑھ لیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک اللہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے جو بات چیت ہوئی، فرشتوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے، قتل و قتال کرے، خون بہائے؟ اللہ کیا تیری تسبیح و تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں تیری عبادت کے لیے؟ تو اللہ نے کہا تھا فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم کو علم دے دیا، کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، کہا فرشتوں سنو، ان چیزوں کے نام تم بتلا دو اگر جانتے ہو، اگر سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا اور سکھلایا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تو علیم و حکیم ہے، تو سب سے بڑا جانکار ہے اور دانا ہے، اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم تم ہی ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ فلما انبأهم،
جب آدم نے ان کو بتلا دیا قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں اور میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اس طرح سے جب آدم کے علم کے بارے میں فرشتوں کو علم ہوا اور انہیں یہ باور ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم والے ہیں، اللہ نے کچھ ان کو زیادہ سکھایا ہوا ہے، وہ عالم ہے۔ اس کے بعد کیا آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ ان کے سامنے، تو سب جھک گئے تھے، سجدہ کر لیا تھا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ پورا واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت آدم مٹی سے بنے اور فرشتے کسے بنے بھائیو؟ روشنی اور لائٹ سے۔ اگر آپ سے سوال ہو مٹی اور روشنی، میرے بھائیوں دونوں کا موازنہ کرو، کون افضل ہے کون بہتر ہے؟ تو وہاں قرآن کا جواب یہ ہے کہ آدم جو مٹی سے بنے ہیں وہ مسجود ملائکہ بن گئے، فرشتے ان کے سامنے سر نہ گوائیں، بیکاز آف نالج، اس لیے کہ شریعت کا علم اللہ نے آدم کو عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں یہی وہ علم ہے جس کو اللہ دے دے، جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے فیصلے چکائے، جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو پڑھائے اور ان کی رہنمائی فرمائے، جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے قضیے میں میرے بھائیوں صلح صفائی کروائے، شریعت کا علم، تو یہی اس کے رتبے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اس کی فضیلت کا سبب ہے۔ ایسا انسان قابل رشک ہے۔ شریعت نے جو رہنمائی ہمیں دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں دو لوگ ایسے ہیں جن پر اگر دنیا رشک کرے تو کر سکتی ہے، یعنی اگر کوئی دیکھے آپ کو اور یہ کہے کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتا، کاش میں بھی ہوتا، یہ نہیں کہ ان سے یہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، نہیں، کاش میں بھی، تو ایسے دو لوگ ہیں اس دنیا میں جن پر دنیا رشک کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم حدیث نمبر 73 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں رشک جائز ہے۔ یہاں حسد رشک کے معنی میں، غبطہ کے معنی میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ حسد عام طور سے نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو دیکھے تو کہہ رہے یہ چیز اس سے چھن جاتی تو اچھا تھا، مجھے مل جاتی تو اچھا تھا، یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ان کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کاش مجھے بھی ایسے نواز دیتا، یہ جائز ہے، یہ پازیٹو تھنکنگ ہے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، رشک۔ تو حدیث میں ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں رشک کرنا اچھی چیز ہے۔ کون ہیں دو لوگ؟ نمبر 1 رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی ہے جس پر رشک کیا جانا چاہیے جس کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا، مالدار بنا دیا، حلال کمائی اللہ نے اس کو اتنی عطا فرما دی کہ وہ وقت کا عثمان غنی بن گیا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دل بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، ضرورت ہوئی تو مسجد بنوا دیا، ضرورت پڑی مدارس بنوا دیے، ضرورت پڑی تو غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا سہارا بنا، جہاں ضرورت پڑی اس نے اپنی تجوریاں کھول دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کاش اس مالدار کی طرح اللہ مجھے بھی دے دیتا حلال تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ آپ رشک کر سکتے ہیں تو ایک تو مالدار ہے جو مال پائے حلال ذریعے سے کمائے اور حلال راہوں میں خرچ کرے جہاں مطالبہ ہو، شریعت کا تقاضا ہو۔ نمبر 2 دوسرا کون سا انسان ہے جو قابل رشک ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ انسان کہ جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمایا، اس نے دین کا علم سیکھا، حکمت و دانائی اس کو عطا ہوئی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا،
اس علم کے ذریعہ اس کی روشنی میں وہ لوگوں کے قضیے سالو کرتا ہے، لوگوں کے مسائل اور ایشوز نمٹاتا ہے، لوگوں کے مقدمے کو حل کرتا ہے، وہ یعلمہ، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ بھی قابل رشک ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کو دیکھیں کہ وہ عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی اللہ نے اس کو نالج عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے وراثت کے مسائل، اپنے نکاح اور طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، ہبہ کے مسائل، اور رہن کے مسائل، اور نہ جانے کتنے ایشوز ہیں جو جا کر اس عالم کے پاس بیٹھ کر کے فتویٰ لیتے ہیں، سولوشن ان کو ملتا ہے۔ اب رش کر سکتے، کاش یہ علم مجھے بھی ملتا اور میں بھی لوگوں کو اسی طرح رہنمائی کرتا۔ میرے بھائیوں، جس علم کے بارے میں انسان کو اللہ رب العالمین نے قابل رشک ٹھہرایا ہے وہ اصل میں دین کا علم ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت فائدے مند ہیں۔ آپ دونوں زاویے سے ان لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اینالائزیشن اور لوگوں کے مسائل میں تجزیہ کرنے کی اور استطاعت اور صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔ اسلامک اور عصری دونوں علوم آپ کے پاس جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو وقت کی جدید ٹیکنالوجی اور اس کے جو مسائل ہیں انہیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ضرورت ہے، تقاضا ہے، یہ یقیناً عالم بنیے، یقیناً فاضل بنیے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وقت کی ٹیکنالوجی کے ماہر بنتے ہیں، اللہ کی قسم اسلام آپ کو اپریشیٹ کرے گا اگر آپ کی نیتیں خالص، اگر آپ کی نیتیں نیک ہیں تو آپ اسلام کی نظر میں ایک اچھے انسان ہوں گے۔ آج دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ نوجوان کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، آپ نے دیکھا کتنی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور ہماری اپنی کمیونٹی کا ایک نوجوان جس کا نام زبیر ہے، وہ اس کا کیمرہ ان سب کو صاف کر دے رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کی مہارت ان کے فیک نیوز کا پردہ فاش کر دے رہی ہے۔ اس کے اوپر کیس کیا گیا، اسے پریشان کیا گیا، حوالات میں بھیجا گیا اسے، لیکن اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی جانوں جو اس فتنے کی زد میں آنے والے تھے ان کے تحفظ کا سامان اس نے فراہم کیا۔ یہ نیوز غلط ہے، یہ فیک ہے، اور اس کی دلیل یہ چھان کر کے اس نے بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا۔ آج غیر مسلم اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی مہارت کے قائل ہیں، شاہد ہے، گواہ بنے ہوئے ہیں کہ زبیر ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک نام میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ تو ہائی ٹیک سٹی کے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ سٹی عطا فرمائی ہے جہاں پر آپ بہت قریب سے ہائی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو اس طرف مائل کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہو کہ انہیں پہلے سچا پکا مسلمان بنا دیں آپ، اور پھر اس فیلڈ میں لے جائیں، اس لیے کہ وقت اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب ہمارے نوجوانوں میں مہارت ہوگی، وہ اسکلز ہوں گی اور وہ ایکسپرٹیز ہوں گی جو آج کے زمانے کا تقاضا ہے، تو ہم اپوزیشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے اور پریچ کرنے میں بھی یہ ٹیکنالوجی ہمیں سہارا دے گی، اور انشاءاللہ ہم بہت اچھی طرح سے دنیا والوں کو اسلام کا میسج پہنچا سکیں گے۔ آج دیکھیں آئی ٹی سیل کیا کر رہا ہے، اس فیلڈ کی مہارت حاصل کر کے کوئی بھی غلط نیوز بھی پھیلانا ہو لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی اپنا آئی ٹی سیل ہو، ہمارے نوجوان ایکسپرٹس ہوں، تو اس کی سچائی بھی بتا سکتے ہیں، کہ بتا سکتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اگر ان کا پردہ فاش کیا ہے، ہمارے پاس بھی ایک آئی ٹی سیل ایسی ہو جہاں نوجوانوں کی ایک ٹیم بڑی وہاں موجود ہو جو ہائی ٹیکنالوجی سے بالکل لیس ہو، تو بتاؤ کیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور آنے والے دن انشاءاللہ اسلام کے ہوں گے۔ ان چیزوں میں ماہر ہو کر ایمان کے ساتھ، فیض کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر ہمارے نوجوان آگے بڑھیں گے، اللہ کی قسم ہے ٹیکنالوجی انہیں فتح یاب کرے گی۔ تو نوجوانوں، اپنی زندگی میں بیلنس لاؤ، اسلام اور دین، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جو حلال ہیں، جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں، اس کے سیکھنے پر اسلام نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن ایک مومن بن کر، ایک سچا مسلمان بن کر۔
تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں توازن ہوگا، ہماری سوسائٹی میں توازن ہوگا، اور اس طرح سے اسلام کے جب ہم پرچارک بن جائیں گے تو ہم دنیا والوں کے لیے نفع بخش ہوں گے اور ان کے تمام چیلنجز کا ہم سامنا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مہارتیں بھی عطا فرمائے اور انہیں علم دین سے بھی روشناس کرے۔ آپ دیکھیں، اگر علم ہے آپ کے پاس تو دنیا سے آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، آپ اپنی کرسی جس کے آپ مستحق ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگ جو شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، ہاں ہمارے ساتھ دو رخا پن سے پیش آیا جاتا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، زمانے کا کہہ لیجیے ایک ریت ہے، رواج ہے، جہاں بھی لوگ میجورٹی میں رہے ہیں وہ مائنارٹی کے ساتھ ایسا کرتے رہے۔ لیکن ایسے میں اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بھی انہی کی طرح ایکسپرٹیز اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی، اپنی قابلیت اور صلاحیت کو بڑھانا ہوگا، اور پھر یہ شکوے شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ بس میرے نوجوان، آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر ان کا تعصب ایکس ہے تو آپ اپنی مہارت، اپنی ایکسپرٹیز کو ڈبل ایکس کر دیں، اور پھر دیکھو آپ کا حق ملتا ہے کہ نہیں، ضرور ملے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، کسی ہندوستان کی زمین میں UPSC ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں، IAS IPS کے اندر جو کینڈیڈیٹس بیٹھتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ اچھے نمبرات لاتے ہیں اور ہم انہیں بدھائی دیتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے دل دبا کر ہی صحیح، لیکن وہ بھی انہیں کسی نہ کسی طرح ان کا نام اپنی لسٹ میں لکھتی ہے اور درج کرتی ہے یا نہیں؟ ان کو ملتا ہے، حق ملتا ہے۔ تو یہ حق کب ملے گا ہمیں؟ ہمارے پاس بھی اسی طرح کی نالج، ٹیکنالوجی، ایکسپرٹیز اور مہارتیں ہوں تو بس اپنا حق ہم لے سکیں گے، ہمیں ہماری وہ کرسیاں مل سکیں گی جس کے ہم مستحق ہیں، اور پھر یہ شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ تو صرف شکایتیں کرنے والے نہ بنیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیے۔ ہماری محنت، ہماری کاوش، اسی کا نام کامیابی ہے۔ آپ چاہے دینی علوم پڑھ رہے ہوں یا دنیاوی علوم، لگ جائیے، جٹ جائیے، اپنے اوقات اس میں صرف کیجیے، قوم کے لیے فائدہ مند بن جائیے، اور انشاءاللہ قوم آپ کو سرآنکھوں پر بٹھائے گی، آپ قوم کے لیے، امت کے لیے نفع بخش بن جائیں گے، اپنے ملک کے لیے بھی نفع بخش بن جائیں گے۔ بہت سارے ایسے جالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر لے اور ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام اپنے زمانے ایک نوجوان ہیں، ان کے ساتھ بھی تعصب برتا گیا، بولو برتا گیا کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تعصب برتا، حسد کیا، اور اپنے باپ کی نگاہوں سے بھی انہیں اوجھل کرنے کے لیے ان کے قتل کی سازش رچی، بولو ہے کہ نہیں؟ سازش رچی، اور بہانے بازی کر کے یوسف کو اپنے ابو سے دور لے گئے اور انہیں قتل کی سازش سے کنویں میں ڈال دیا۔ آج ہمارے بچے سورہ یوسف جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ واقعہ انہیں یاد ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے، آنے والا قافلہ انہیں باہر نکالتا ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہے کنویں میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ جس کو حفاظت دینا چاہے تو فرعون کے گھر میں بھی اس موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں، انہیں وہ قافلہ غلام بنا لیتا ہے، اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے اور لے جا کر بازار مصر میں ان کو بیچتا ہے، قیمت وصول کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام غلام کی طرح بیچے جاتے ہیں، قیمت لگائی جاتی ہے، اور عزیز مصر ان کو خرید لیتے ہیں، اپنی بیوی زلیخا کو ایک گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، یہ دیکھو اچھا سا غلام لایا ہوں، بڑا ذہین و فطین ہے تو ایک بچہ، اس کی پرورش کرو، نفع بخش ہوگا۔ زلیخا اس کی پرورش کرتی ہیں، لیکن وہی نوجوان جب بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو بڑا خوبرو ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، زلیخا خود اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں اور اپنے دام عشق میں اسے گرفتار کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ ہم کی حفاظت کرتا ہے۔ زلیخا تنہائی کے عالم میں اپنے کمرے میں انہیں بلاتی ہیں، سارے دروازے بند، آؤ یوسف میری خواہشات پوری کر دو، آؤ
میری خواہشات کا جنازہ نہ نکالو. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آخر میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اپنے اس مربی کے ساتھ جس نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا، اتنا اچھا ماحول دیا، اتنا اچھا رہن سہن دیا، میرے ٹھکانے کو اتنا بہتر بنایا. میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ میں تو ظالم بن جاؤں گا. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور اس گناہ سے وہ بچ سکے. لیکن الزام لگ گیا. الزام لگتے ہی ان کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا گیا. پر اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، نالج دی. دو لوگوں نے خواب دیکھا. یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں. بتا دیا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، تمہارے ساتھ یہ. اور یقیناً ان دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو یوسف نے بتایا تھا علیہ السلام. ان کے علم کا چرچا ہوا اور آنے والے دنوں میں بادشاہ مصر نے خواب دیکھ لیا. کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے؟ کاہن اور جادوگر سب فیل. وہ ایک جوان ہے جس کو آپ نے قید کر رکھا ہے، وہ جوان خواب کی تعبیر جانتا ہے. ٹھیک ہے، لے کر آؤ. بڑے ہی باعزت انداز میں وہاں سے وہ لائے گئے اور انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی. اور پھر کیا ہوا؟ یہی علم ان کے لیے جیل سے رہائی کی ضمانت بن گیا. بولو بنا کہ نہیں بھائی؟ علم، نالج. اور یہی علم ہے کہ بادشاہ نے ان کو اپنے سے اتنا قریب کر لیا کہ جب قلمدان وزارت تقسیم ہونے لگے، منسٹریز بانٹی جانے لگی، یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا قلمدان ملا جس کا نام ہے وزارت خزانہ. کیا نام ہے بھائیو؟ وزیر خزانہ بنا دیے گئے. آپ پڑھیے سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 کی آیت نمبر 55. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا ہے میرے رب تو مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دے، اس لیے کہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، علیم بنا دیا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اللہ اگر یہ وزارت کسی اور کے حصے میں آئی لوگوں کا حق مارا جائے گا. اللہ تو نے مجھے علم اور نالج دیا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. بتاؤ اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ کے حکم سے وہاں کے وزیر بنا دیے. تو وہ یوسف جن کے ساتھ تعصب اور حسد اس قدر بڑھتا گیا کہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن وہی یوسف اللہ نے جب علم عطا فرمایا تو اس علم کی برکت سے نہ صرف یہ کہ وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آئے اور یہ ضمانت بن گیا، بلکہ وہی علم ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک دن مصر میں وزیر خزانہ بنایا گیا. یہ کرسی ان کو ملی جس کے وہ صحیح. تو ہمارے جوانوں صرف شکوے اور شکایتیں، کمپلینس کافی نہیں. آپ اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ. آپ ایسا بنو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. وی کین ڈو سم تھنگ. ہمارے اندر اللہ نے کچھ ایبلٹی رکھی ہے، ہم بھی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی ایکسپرٹیز آ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارا سماج ہمارا بیک اپ بنا ہوا ہے، ہمارے والدین ہمارا بیک اپ بنے ہوئے ہیں. تو آؤ آگے بڑھو. لیکن نوجوانوں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا کھیت ہے جو اپنی جوانی کو لایعنی چیزوں میں تباہ کر رہا ہے، اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اپنے رات کے اوقات کو جو قیمتی ہیں اس میں حیدرآباد کے سڑک گلی کوچوں کو وہ نوجوان طبقہ آباد کر رہا ہے. بائک اور موٹر سائیکل لے کر میرے بھائیوں ریسنگ ہو رہی ہے. جب لوگ سو رہے ہیں تو ہمارے نوجوان یہاں کی سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں. جب لوگ سو کر صبح فجر اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا اور موبائل کے ساتھ لگا ہوا اپنی پوری رات گزار رہا ہے، گانے سن رہا ہے، میوزک سے لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف اپنی صحت کو تباہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنے عمر اور اپنی قیمتی جوانی کو تباہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، سن لو، قیامت کے دن 5 سوالات جو کیے جائیں گے جن کا جواب دیے بغیر ہمارے پیر ہل نہیں سکتے. ان میں سے یہ بھی وعن شبابہ فیما افنیٰ. اے نوجوان بتا تو نے یہ جوانی کہاں گزاری تھی؟ وعن عمرہ فیما افنیٰ. اور تو نے یہ عمر کہاں بتائی تھی؟ کہاں پر اپنے راتوں کو لگایا، کہاں پر اپنے دن کے اوقات کو گزارا تھا؟
نوجوانوں آؤ اللہ کے دیے گئے سسٹم کو قبول کر لو. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی. اگر یہ اجتماع ہے، یہ علمی مجلس اور محفل ہے، اس کی اجازت تو ہے کہ آپ علم سیکھ لو، لیکن بلا وجہ عشاء کے بعد جاگنا، میوزک سنتے ہوئے جو حرام ہے، گیم کھیلتے ہوئے جو لایعنی چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں. اور اس طرح سے میرے بھائیوں اپنے عمر کو گنواتے رہنا ہے. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب چکانا ہوگا. ایسا مت کریے. اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو روزی کمانے اور حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. آپ اس سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں. اس بارے میں سوچیے. اور محترم والدین، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے، اگر آپ علم کی راہوں میں ان بچوں کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ سپروائز کیجیے. آپ سپروائزر ہیں ان کے. آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ جس کو آپ نے موبائل اس کی ضرورت کے پیش نظر دلایا ہے، کیا واقعی اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا اسے مس یوز کیا جا رہا ہے؟ آپ نگرانی رکھیں. اس لیے یہ عمر اممیچورٹی کی عمر ہے. انڈر 19 بچے اپنے فائدے اور نقصان سے بہت زیادہ واقف نہیں. وہ دنیا کے رنگینیوں کی طرف جاتے ہیں، اور آج سب کچھ آن فنگر ٹپ اویلیبل. برائی کے لیے گھر سے باہر، روم سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ اپنے نوجوانوں کو اگر صاحب علم بنانا چاہتے ہو، ان کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو، اگر آپ ان کو قوم اور ملت کے لیے نفع بخش بنانا چاہتے ہو، تو آؤ عزم کرو کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے، اور اس سانچے میں ڈھالیں گے یہ اسلامی سانچہ ہے. پھر انشاءاللہ آپ کی تربیت رنگ لائے گی. یہ بچے بڑے ہو کر علم دین حاصل کریں گے، علم دنیا حاصل کریں گے، نئی ٹیکنالوجی کے ماہر بنیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز آپ کا نام روشن کرے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کو اور ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کے یہ مستحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہیں اچھی طرح ان کی رہنمائی اور رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم تو وہ ہے کہ جس نے غلاموں کو وہ مقام عطا کیا جو قابل رشک ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے گورنر جو مکہ کے تھے، نافع بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا، طلب کیا کہ آؤ مقام عسفان میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، کچھ میٹنگ ہے. تو مکہ سے وہ چل کر کے عسفان آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں ملاقات کی. میٹنگ میں پہلا سوال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ نافع، آپ اپنے پیچھے اپنا جانشین کس کو بنا کر آئے؟ مکہ چھوڑ کر آئے ہو نا. کوئی مسئلہ ہو جائے تو لوگ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کس کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کریں گے؟ کوئی ہے؟ کہاں؟ ایک ہیں، ان کو امیر بنا کر آیا، امیر مکہ بنا کر آیا. کہا کون ہے؟ کہا ابن ابزا. کہا ابن ابزا کون ہے؟ مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل گئے. کہا نافع، آپ نے اپنا جانشین اور مکے والوں پر ایک غلام کو رہبر بنا دیا. غلام آخر اس کی فرما برداری کر پائیں گے مکے والے؟ ایک سائیکولوجیکل چیز، نفسیاتی ہے. تو جواب کیا تھا نافع بن حارث کا؟ نافع بن حارث نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. اے امیر المومنین، وہ اللہ کی کتاب کے اچھے قاری ہیں، اور وہ میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں. فرائض اور میراث کا علم انہیں بہت گہرائی کے ساتھ پتہ ہے. فرائض جانتے ہیں ہم لوگ؟ فرائض میرے بھائیوں، یہ انہیریٹنس کو تقسیم کرنے کی جو نالج ہے نا، کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے پیچھے ان کی بیوی ہے، ان کے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی ماں ہے، ان کے باپ ہیں. اب ان سب کو کس کو کتنا کتنا ملے گا، اس میں میتھمیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ اچھے ایکسپرٹ ہیں، لوگوں کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت ان میں ہے، وہ تو میتھمیٹیشین بھی ہے اور اللہ کی کتاب کے قاری. تو جانتے ہیں عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟
کہا تھا کہ ہمارے پیارے رسول نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعہ، اس کے علم کے ذریعہ کچھ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اسی کے ذریعہ کچھ ایسے لوگوں کو جو بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ انہیں تحت الثری میں، زمین میں ڈھکیل دیتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ آج ایک غلام کو یہ مقام مل رہا ہے کہ وہ امیر مکہ بن رہا ہے، سبحان اللہ، اور راضی ہو گئے اس سے کہ اگر اتنا ایکسپرٹ ہے وہ غلام کہ اس کو میتھمیٹکس آتی ہے اور وہ لوگوں کی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت اور ایبلٹیز رکھتا ہے، اور وہ قرآن کا اچھا قاری ہے، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ شکوے شکایتیں کرنے کا موقع نہیں، آگے بڑھنے کا موقع ہے، راستے کھلے ہیں، دروازے آپ کو آواز دے رہے ہیں، آؤ نوجوانوں اس جدید علم اور ٹیکنالوجی سے بھی جڑو، قوم اور ملت کے لیے، ملک کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے رہو، ایمان کا سودا کسی بھی حال میں تم سے دنیا نہ کرا سکے، سودے بازی پر تم تیار نہ ہو، آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تم تیار رہو کہ کوئی بھی قیمت دنیا چکا رہی ہو، ہم اپنے ایمان کو بیچ سکتے؟ بولو نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے ہماری زندگیوں میں بیلنس ہوگا، دین اور دنیا دونوں علم لے کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اس ملت کے لیے، ملک کے لیے نفع بخش بن جائیں گے، اپنی قوم کو خوشیاں بانٹیں گے، ہمارا سماج ایک تعلیم یافتہ سماج کہلائے گا، اور یہی انشاءاللہ ایک پسندیدہ نیشن بننے کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی اس قدر علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کا تحفظ کر سکیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلاحیت اور ایبلٹی عطا فرما دے کہ ہم اس دین اسلام کے، ایمان کے پرچارک بن جائیں، داعی اور مبلغ بن جائیں، اس لیے کہ اب یہ ذمہ داری ہم انسانوں پر، امتیوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح لفظوں میں کہہ کر گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہو، انہیں یہ میسج دے سکتے ہو، تو اس کا پیغام پہنچا دو۔ ہم میں سے ہر انسان دائی ہے، ہر طالب علم دائی ہے، دائی ان دا سینس کہ جو کچھ اسے معلوم ہے اس پر وہ عمل کرے، اور پھر دوسروں تک بھی اسے پہنچائے، اپنے برادران وطن تک بھی اسے پہنچائے۔ اسلام کے عدل و انصاف کی جو تعلیمات ہیں، انصاف کے، انسانیت نوازی کی جو تعلیمات ہیں، ہم اسے غیروں تک بھی پہنچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق حسنہ کی تعلیمات ہیں، آپ کی جو بہترین سیرت اور سنت ہیں، ہم اس کی تعلیمات دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہم اس کا پریکٹیکل جوہر بن جائیں، ہمارے عمل سے وہ متاثر ہوں اور ہم سے پوچھنے پر آ جائیں کہ آخر تم ماننے والے کس کے ہو، اور پھر انشاءاللہ دنیا والوں تک، برادران وطن تک ہمیں اسلام کو پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو علم دین اور علم دنیا دونوں سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان اللہ جو اس راہ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں فائنینشیل تکلیف آ رہی ہے کسی طرح کی، تو اللہ تو ان کے لیے سپورٹر اللہ عطا فرما دے، قوم کو ان کا بیک اپ بنا دے، اور ایسے نوجوانوں کی کفالت کرنے کی ذمہ داری اللہ ہمارے سماج کے صاحب خیر لوگوں کو اللہ بنا دے، تاکہ وہ بچے آگے بڑھیں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے نفع بخش بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی رہبری اور رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اخیر میں مسجد الانصار الحدیث حیدرآباد کے ذمہ داران کا شکرگزار ہوں، رسطیان کا شکرگزار ہوں، آپ تمام مصلیان اور سامعین کا، تمام خواتین ملت کا، کہ آپ نے دل جمعی کے ساتھ اپنا وقت لگایا، مجھے بھی آپ نے نیکی کا یہ حسین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ہم سب کی بیٹھک قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، اور میں شکر گزار ہوں جمعیت اور جماعت کے ان ذمہ داران کا بھی جو برابر رابطے میں رہے، ہمارے ان نوجوانوں کا بھی جن کے رابطے سے سفر کی تمام سہولیات میسر آئیں، اور آج میں آپ کے روبرو آپ سے باتیں کرنے پر قادر ہو سکا۔ اگر اس میں کچھ خیر ہے تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اگر اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہوئی ہے تو سب میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے
اور اچھی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.